الرحمن الرحیم۔ پنجاب کے اندر تقریباً 11,000 جو سرکاری سکول ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، اور بہت سارے والدین، ٹیچرز اور جو بچے ہیں وہ اس چیز کو لے کے پریشان ہیں کہ اگر یہ جتنے بھی 11,000 جو سکول ہیں اگر ان کو پرائیویٹ کر دیا جائے گا تو اس کا امپیکٹ پیرنٹس کے اوپر کیا پڑے گا، بچوں کے اوپر کیا پڑے گا، اور ان کے جو اثرات ہیں وہ ٹیچرز کے اوپر کیا پڑیں گے۔ تو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کچھ رولز آ چکے ہیں ٹیچرز کے حوالے سے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک جو ٹیچر ہے جو اپنی ساری زندگی لگا کے، اپنی ساری جوانی لگا کے جو اس پروفیشن کو دیتا ہے، ٹیچنگ کو دیتا ہے، تو اینڈ پہ اس کو ریوارڈ کے طور پہ اس کو پینشن دی جاتی ہے، اور اس میں پہلا رول یہ ہے کہ ان کی جو پینشن ہے اس کو 70% سے کم کر کے اس کو 30% کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا رول یہ ہے کہ اگر کوئی بھی ٹیچر اپنے وہ جو 25 ایئرس کی جو جاب ہوتی ہے، 25 سال کو اگر وہ کمپلیٹ کرتا ہے، اور اینڈ پہ جو ان کو نیٹ اماؤنٹ دی جاتی ہے، جو ان کو رقم ملتی ہے، اس میں سے 15 جو ایئرز ہیں، 15 سال، اس کو مائنس کر دیا جائے گا، اس کو 3% کے ساتھ ڈیڈکٹ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک ٹیچر وہ 25 سال جاب کرتا ہے، اگر وہ جاب یہ 25 سال پورے کرتا ہے تب بھی، اگر وہ کمپلیٹ نہیں کرتا تب بھی، اس کے 45% جو ہے اس کو جو اماؤنٹ ملنی ہے اس کو کم کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بیوہ، مین کہ جس کا جو خاوند تھا وہ ٹیچر تھا اور اس کو اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے جو پینشن مل رہی تھی، اس پینشن کو نا وہ 10 سال تک کر دیا گیا ہے، اور 10 سال کے بعد وہ پینشن اس کی ختم کر دی جائے گی۔ اسی طرح جو پینشن کے اندر ہر سال جو اضافہ ہوتا ہے اس میں ہرگز کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل، جو اگر ایک ٹیچر ہے، اس کی اگر پینشن وہ 40,000 ہے، تو اس کی جو پینشن ہے وہ فار ایور وہ 40,000 رہے گی۔ اس میں جو اضافہ ہے وہ الگ سے ہوگا، وہ اس کے اندر ایڈ نہیں ہوگا۔ یہ سارے کے سارے جو رولز ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی جو اپنی کارکردگی ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے، اس میں ایک یہ ہے کہ پچھلے 6 سال میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلے 6 سالوں میں پنجاب کے اندر ایک بھی سرکاری سکول کے اندر بھرتی نہیں ہوئی، اور پورے پنجاب کے سکول جو ہیں اس میں تقریباً 1,13,000 جو اسامیاں ہیں وہ خالی ہیں۔ اس کے اندر وہ بھرتی ہو سکتی تھی، لیکن ابھی تک ایک بھرتی بھی نہیں ہوئی پچھلے 6 سالوں میں۔ اسی طرح پنجاب کے اندر کئی سکول ایسے ہیں جہاں پہ پرنسپل موجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک گھر ہو اور اس گھر کا سربراہ اگر گھر میں موجود نہ ہو تو اس گھر کی کیا صورتحال ہوتی ہے، پورے گھر کا جو نظام ہوتا ہے وہ درم برم ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک سکول ہے، اگر ایک سکول کے اندر پرنسپل موجود ہی نہیں ہے تو آپ خود سوچیں کہ وہاں پہ تعلیم کا معیار کیا ہوگا، وہاں پہ بچوں کی کیا پروگریس ہوگی، وہاں پہ ڈسپلن کیا ہوگا۔ تو پنجاب کے کئی ایسے سکول ہیں جہاں پہ جو پرنسپلز ہیں وہ وہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح پچھلے 8 سال سے وہ تمام ٹیچرز جو کنٹریکٹ پہ ہیں، تو ابھی تک وہ کنٹریکٹ پہ ہیں، تو ابھی تک ان کو ریگولر نہیں کیا گیا۔ تو میں آج کی جو اس ویڈیو میں یہ جو ایک ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جو پنجاب کے جو سکولز ہیں ان کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، تو اس میں جو سجیشن ہے وہ میری طرف سے سجیشن یہ ہے کہ دیکھیں، آپ یہ کیا ایک بات ہوئی کہ آپ کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ سارے اشرافیہ کے حصے میں آئے، اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ عوام کو فیس کرنے پڑے اور عوام اس کا وہ قرض ادا کرے۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ جتنے بھی جو سکولز ہیں پنجاب کے اندر، اور اس کے جو وہاں پہ جو پرنسپلز موجود نہیں ہیں، تو جو ان کی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کو کیا کرنا چاہیے، ان کو اپ گریڈ کرنا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پرنسپل موجود نہیں ہے، پرنسپل کی غیر موجودگی میں وہ تمام کی تمام جو ٹیچرز ہیں وہ پرنسپل کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو پہلا سٹیپ تو یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی وہاں کے جو سینئر ٹیچرز ہیں ان کو اپ گریڈ کر کے ان کو پرنسپل کا درجہ دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی پچھلے 8 سالوں سے جتنے بھی کنٹریکٹ پہ ٹیچرز ہیں، آلریڈی وہ کنٹریکٹ پہ ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، ان کو کام کا ایکسپیرینس ہے، بجائے اس کے کہ آپ باہر سے کوئی بندہ لیں، کوئی ٹیسٹ لیں جو کہ بالکل فریش ہو، لیکن جو ٹیچر پچھلے 8 سال سے پڑھا رہا ہے اس کے پاس ایکسپیرینس ہے، اس کے پاس تجربہ ہے، تو آپ کیا کریں، اس کو ریگولر کر دیں۔ اسی طرح میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیچر کی جو سرگرمیاں ہیں وہ صرف سکول تک محدود رکھنی چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ظلم کی انتہا ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی الیکشن کی باری آتی ہے، پولیو کی باری ہوتی ہے،
تو ٹیچرز کی ایکسٹرا ڈیوٹیز لگا دی جاتی ہیں. کئی دن جو ہے وہ ٹیچرز جو ہے وہ کلاس میں موجود نہیں ہوتے, اسکول میں موجود نہیں ہوتے, وہ ڈیوٹیز دے رہے ہوتے ہیں, وہ الیکشن کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, اسی طرح وہ پولیو کی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو جتنے بھی جو ٹیچرز ہیں ان کو جو ان کی سرگرمیاں ہیں ان کو اسکول تک محدود رکھا جائے. دیکھیں کوئی بھی ادارہ جو ہے جب اس کی کارکردگی خراب ہو جاتی ہے, یا کوئی بھی ادارہ ہے جب وہ بہتر پرفارم نہیں کر پاتا یا خسارے میں چلا جاتا ہے, تو اس کو بیچنا نہیں چاہیے. اس کو بیچا نہیں کرتے بلکہ اس کو بہتر کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ ان اداروں کو اگر آپ سیل آؤٹ کر دیتے ہیں, آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر پھر اپنے لحاظ سے اس کو چلائے گا اور اپنے لحاظ سے وہ فیسز کو ڈیسائیڈ کرے گا. تو آپ یہ دیکھیں پیرنٹس کے اوپر آلریڈی آج کے دور میں اتنا زیادہ کرائسس کے دور میں برڈن ہے. اگر یہ فیسز کا جو تھوڑا سا ریلیف پیرنٹس کو مل رہا ہے, اگر یہ ریلیف بھی نہیں ملے گا تو آپ یہ خود اندازہ کر لیں کہ جو ہمارے پاکستان کے بچے ہیں, جو ہمارے ملک کے اپنے بچے ہیں, یہ تعلیم سے محروم ہو جائیں گے. پہلے ہی ہمارے جو ملک ہے اس میں تعلیم کی اتنی کمی ہے, شعور کی اتنی کمی ہے. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ شعور اور شعور میں ایک ہی فرق ہوتا ہے, اور ایک فرق ہوتا ہے وہ آئین کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو آئین ہوتا ہے وہ علم ہوتا ہے, وہ عقل ہوتی ہے. اب اس شعور کی وجہ سے ملک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کیا ہوتا ہے جی بہتر حالت میں آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دیں گے تو بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کہ اسکول نہیں جا پائیں گے. آپ یہ دیکھیں پچھلے کچھ 2-3 سال پہلے کووڈ کی وجہ سے کافی بچوں کا اسکول جو ہے وہ مس ہو گیا تھا, وہ پڑھائی سے ہٹ گئے تھے. تو اگر یہ دوبارہ ہو جاتا ہے تو بہت ساری ایک لمبی ایک لائن ہمارے پاس آ جائے گی, ایک فہرست ہوگی جس میں بہت سارے بچے جو ہے وہ ہمارے اسکولوں سے باہر ہو جائیں گے. تو میری پنجاب گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ خدارہ اس کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں, اور اس میں یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح آپ اس ادارے کو آپ بہتر کر سکتے ہیں, کوئی درمیانی راستہ نکالیں اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے